اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے سماج ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان مہدی علی جنتی۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو عید میلاد النبی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی عید کی مناسبت سے آپ سب کو ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ یہ جو خوشی کا ایام ہے وہ پرمسرت آپ منا رہے ہوں گے، اور امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اس پاکستان کے مشہور شاعر جناب عباس ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے آغا سے ایک دو سوالات کرتے ہیں، اس کے بعد آج کے دن کے حوالے سے جو آغا نے نیا کلام لکھا ہے اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ جو اشعار ہے وہ ہم بھی سنتے رہتے ہیں اور ناظرین بھی ہمیشہ سنتے رہتے ہیں۔ تو آپ اس فیلڈ میں کب آئے اور آپ کو یہ انگیزہ، شاعری کا انگیزہ کب سے پیدا ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، شاعری جو ہوتی ہے وہ شاعر کے اس کی فطرت میں، اس کے مزاج میں شروع سے ہی ہوتی ہے۔ جب خدا تخلیق کرتا ہے تو فطری طور پر اس کے اندر یہ ایک پہلو موجود ہوتا ہے۔ بعد میں ہوتے ہیں یا آپ کا ماحول جو ہوتا ہے وہ مزید اس صلاحیت کو نکھارنے میں مدد دیتا ہے۔ تو خیر، باقاعدہ طور پہ جو شاعری ہے وہ میٹرک کلاس سے میں کر رہا ہوں، اور اس کے بعد ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے، اور خدا مزید توفیق دے لکھنے کی انشاءاللہ۔ دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس فیلڈ میں آپ کا پسندیدہ شاعر ہے اور آپ جس کو زیادہ سنتے تھے پہلے، جس کو زیادہ جو شاعری آپ پڑھتے تھے، اور جو کہ آپ کا مثلاً جس طرح ایک الگو ہوتا ہے، وہ آپ کا کون سا شاعر ہے؟ شاعری کے حوالے سے میرا کبھی کوئی ایک شاعر پسندیدہ نہیں رہا کہ مشخص کر کے کہا جائے کہ میں مثلاً ایک یہ خاص شاعر ہے جس کا کلام زیادہ پسند کرتا ہوں۔ جتنے بھی کلام میں نے پڑھے ہیں ان میں سے بہت سے لوگوں کے کلام مجھے اچھے لگے۔ میر کو پڑھا، غالب کو پڑھا، اقبال کو پڑھا، پھر موجودہ شعراء میں فیض کو پڑھا، فراز کو پڑھا، احمد ندیم قاسمی کو پڑھا، شکیل بدایونی کو پڑھا۔ کئی نام ہیں، البتہ بہت سے نام ہیں جن کا کلام پڑھتے رہے اور ان سے استفادہ بھی ہوتا رہا۔ تو کسی ایک خاص شخصیت کو میں اپنے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ کسی ایک خاص شخصیت کو میں نے آج دن تک نمونہ نہیں بنایا اپنے لیے۔ ہر شعر سے استفادہ کیا اور ہر کلام سے۔ جی۔ تیسرا سوال یہ سوال ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ تازہ کلام کی طرف جائیں گے۔ تو آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ اس دور میں شاعری کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں، بہت سنتے ہیں، شاعر بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مثلاً جس پہ سوال کرتے ہیں مثلاً اس علم کے فیلڈ میں ہم مثلا شاعری کی طرف اگر جائیں تو ہمارا نقصان ہو سکتا ہے، تعلیمی جو فیلڈ ہے اس میں ضرر ہو سکتا ہے، اس طرح کے کچھ شبہات بھی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کا کیا نظریہ ہے کہ جو انگیزہ مثلا اگر کچھ لوگوں کے درمیان اندر ہے تو ان کو اجاگر کرنا چاہیے، یا مثلاً کیسا، اس کے بارے میں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ ہمارا جو شعبہ ہے علم کا، اس سے متعلقہ سوال ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ شاعری انسان کی فطرت میں شامل ہوتی ہے، اور جو شاعر ہوتا ہے وہ زندگی کی کسی بھی شعبے میں چلا جائے شاعری کو نہیں چھوڑ سکتا، چاہے وہ علم دین کی فیلڈ میں آ جائے، چاہے وہ سیاست کے شعبے میں چلا جائے۔ آپ سیاستدانوں میں بہت اچھے شاعر دیکھ سکیں گے، علماء کی فیلڈ میں ہم خصوصی طور پہ دیکھتے ہیں، اور جتنی بھی فیلڈیں آپ کی زندگی کی جتنے شعبے ہیں، سیاست ہے، تجارت ہے، آپ کا علم کا شعبہ ہے، آپ فرض کریں پروفیسر بن جاتے ہیں، آپ مثلاً دنیا کا کوئی بھی شعبہ آپ انجینئر بن جاتے ہیں، آپ پائلٹ بن جاتے ہیں، زندگی کا کوئی بھی شعبہ آپ لے لیں، شاعری کو آپ ایک شاعر سے جدا نہیں کر سکتے۔ وہ جس شعبے میں جائے گا شاعری جو ہے وہ ہوتی رہے گی اس سے۔ آپ کو یہ جو سوال ہے کہ کچھ دوستوں کے ذہن میں یہ ایک شک پایا جاتا ہے، یہ شبہ پایا جاتا ہے کہ اگر شاعری کی تو باقی کام چھوڑنے پڑیں گے۔ ہاں، شاعری جو شاعر کے لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ کل وقتی کام نہیں ہوتا ہے، یہ اس کے لیے بالکل اسی طرح جیسے کھانا پینا روزمرہ کے معمولات میں شامل ہے، جیسے سونا روزمرہ کے معمولات میں شامل ہے، شاعری بھی ایک اس کا معمول ہے۔ مثلا میں نے آج دن تک کبھی یہ نہیں کہا کہ میں آج کل شاعری میں مصروف ہوں یا یہ کام نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ اسی طرح جیسے کسی شخص سے آپ پوچھیں کہ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں مثلا کتاب پڑھ رہا ہوں آج کل، یا میں کھانا کھا رہا ہوں، یا میں کوئی کام کر رہا ہوں۔ نہیں، شاعری بھی روزمرہ کے معمولات میں شامل ہے، اور شاعری جو ہے وہ آپ کی جس فیلڈ میں بھی آپ ہیں اس فیلڈ کو خراب نہیں کرے گی، آپ کو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ بلکہ میں نے جتنے بھی لوگوں کو دیکھا کہ جو مختلف میدانوں میں جنہوں نے کام کیا، مختلف شعبہ زندگی میں رہے ہیں،
اور اگر ان کے ساتھ شاعری بھی رہی اور شاعری کا بھی ان کے ساتھ سلسلہ رہا تو وہ باقی اپنے جتنے بھی ان کے دوست تھے اس شعبے کے ان سے زیادہ اچھا کام کیا انہوں نے. آپ علماء میں دیکھیں کہ امام خمینی ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہیں. امام خمینی خود بہت اچھے شاعر تھے، تو کیا ان کی شاعری نے ان کو باقی کاموں سے روک دیا؟ اتنا بڑا انقلاب لے کے آئے، اتنی ایک تبدیلی پیدا کی معاشرے کے اندر انہوں نے. پھر اس کے بعد ہمارے موجودہ زمانے میں رابر معظم کی شخصیت ہے. رابر معظم خود ایک بہت اچھے شاعر ہیں اور بہت اچھے ادبی نقاد بھی ہیں. تو کیا ان کی شاعری نے ان کو سیاسی امور سے دور رکھا ہوا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. آپ اگر علمی فیلڈ میں ہیں، علمی شعبے میں ہیں، اور اگر شاعری کا آپ کو خدا نے ایک تحفہ دیا ہوا ہے، ہدیہ دیا ہوا ہے، تو میرے خیال میں آپ باقی اپنے دوستوں کی نسبت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں اور اپنی فیلڈ میں بہت آگے جا سکتے ہیں. آخری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو آج کے میلاد کی مناسبت سے، یعنی پیغمبر اکرم کی میلاد کی مناسبت سے جو آپ نے نئے کلام لکھا ہے وہ ناظرین تک پہنچائے. اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے اجازت لیں. چند اشعار ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے تو ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کو آج کے دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. چند اشعار ہیں آج کے مناسبت کے حوالے سے کہ چار سو حسن پیمبر نظر آتا ہے مجھے، یہ جہاں نعت کا منظر نظر آتا ہے مجھے. فکر جب مدح پیمبر میں ہو محو پرواز، ساتھ جبریل کا شاہ پر نظر آتا ہے مجھے. اور کربلا جا کے بھی ایک نعت لکھی ہے میں نے، کربلا جا کے بھی ایک نعت لکھی ہے میں نے، ایک ایک لفظ 72 نظر آتا ہے مجھے. اور تیری حق گوئی کا عرفان مجھے ملتا ہے، اب بھی گلیوں میں ابو ذر نظر آتا ہے مجھے. اور آپ کی نسل سے ہے سارا زمانہ معمور، ہر طرف سورہ کوثر نظر آتا ہے مجھے. باطنی آنکھ سے دیکھوں تو تیرا عکس تمام، ظاہری آنکھ سے اکبر نظر آتا ہے مجھے. اور اپنے پرچم پہ لکھا 313 کا عدد، اپنے پرچم پہ لکھا 313 کا عدد، اب تو ایک فرد بھی لشکر نظر آتا ہے مجھے. اور یاد آ جاتے ہیں طائف کے مظالم ثاقب، راہ میں جب کوئی پتھر نظر آتا ہے مجھے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ماشاءاللہ، بہت شکریہ آغا کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور آپ ناظرین کا بھی کہ آپ نے اپنے اوقات میں سے وقت نکال کر اس کو دیکھا. اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو سراہیں گے بھی. تو آخر میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں آپ کا میزبان مہدی الجنتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معلوماتی، تفریحی اور نت نئے ویڈیوز دیکھنے اور ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں. شکریہ.